ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور فإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله مولانا ومولانا العظيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اے بند کر درود شریف محبت اللہ ایک پر چل رہا ہے صلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم. واجب الاحترام سامعین مکرم، سورۃ الحدید دیاں آیات مبارک جو تلاوت ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات مبارکہ اس فرمایا آمنو باللہ، ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ دی ذات تے، اللہ تعالیٰ دی ذات تے ایمان لے آؤ، ورسولہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے ایمان لے آؤ، وانفقوا اور خرچ کرو، مما جعلکم اس مال چو جو اللہ تعالیٰ تانوں بنایا ہے، مستخلفین فی اس مال خلیفہ، دنیا اللہ پاک جس مال دا تانوں خلیفہ بنایا ہے اس مال چو اللہ دے راہ خرچ کرو. پہلے ایمان دا ذکر فرمایا اور پھر جڑا ہے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ دے راہ خرچ کرن دا ذکر فرمایا. ایمان بنیادی چیز ہے، چونکہ ایمان ہے تو اس خرچ کرن دا ہی ثواب ملسی. اسلام ایمان کوئی نہیں تن نعوذ باللہ تب موڑتا اس خرچ کرن دا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ نیکی ہے. نیکی نے فائدہ اس وقت ہونا جدو ایمان ہو. اللہ دے رسول دی ذات تے ایمان لے آؤ اور پھر فرمایا کہ خرچ کرو. یہ جو فرمایا نا بھائی مستخلفین کہ تانوں اللہ سے خلیفہ بنایا ہے، وہ دی وجہ ہے کہ دنیا سب کچھ تو ہے اللہ تعالیٰ دا، اللہ پاک دا سب کچھ ہے نا، زمین آسمان جائیداداں مال دولت جتنے خزانے سارے اللہ پاک دیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا اللہ پاک دیں اسمان زمین دے خزانے. جدو اللہ پاک دے ہیں اللہ تعالیٰ تا یہ سانو تھے دنیا دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں عارضی طور تے دیتے ہیں. مالک بھی اللہ پاک ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. دنیا چند روزہ سانو کوئی زمین دیتی چھوٹی موٹی چیزیں، فرمایا دنیا تو سرانا نہ ہے تواڈی چلو ضروریات واسطے، اس بعد مڑ اللہ پاک دی مل کے چلے وینے. تے اے اللہ پاک دا کیڑا کرم ہے، فرمایا کہ اللہ سائیں دے دیتے مال چو اگر اللہ دے راہ دیسو اللہ پاک نو لوڑ ہی کوئی نہیں، لیکن او دا بدلہ اللہ پاک تو اے دے سی صلہ اے دے سی کہ ہمیشہ دی جنت دے سی. ہمیشہ دی تساں عارضی مال دیونا ہے او بھی اللہ پاک دا دت ہویا، لیکن اللہ سائیں تانوں او دے بدلے او رحمت نعمت دیونی جڑی ہمیشہ دی. اگر جنت ہمیشہ جو جنتی چلے ویسن تو اس ہمیشہ رہنا، بس وہ ساری نعمت ہمیشہ موت ہی کوئی نہیں اتھے، کسی قسم دا غم دکھ فکر نہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ او دے چو خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ تانوں دیتا ہے، خلیفہ بنایا ہے اس مال دا، تو او دے چو اللہ دے راج خرچ کرو. روایات ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے نا فرمائی دی بے گال نا ایک بکری ایسا ذبح کی تھی، بکری تو او دے وچوں نا سارا ونڈ چھوڑا گوشت، ایک دستی جڑی ہے نا دستی دا گوشت وہ تھوڑا جہا گھر واسطے رکھ لیا، باقی سارا تقسیم کر دیتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو تشریف لایا ہے تو آپ نے پوچھا عائشہ او بکری پھر جڑا ہے او دے چو کچھ باقی ہے یا تقسیم ہوگی؟
لہٰذا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستی دا گوشت باقی ہے، باقی تو اصل ساری تقسیم کر دیتی، تقسیم کرا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ او دستی دا گوشت باقی نہیں، اس گوشت کے علاوہ باقی ساری بکری باقی ہے، جیڑی اللہ دے راہ تقسیم ہو گئی او باقی ہے۔ فرمایا اے تا ساڑے گھر چ استعمال ہونا ہے، اے کوئی نہیں باقی، باقی او باقی ساری بکری ہے جو تقسیم ہوگی اللہ، کیونکہ او اللہ دے راہ چ ہوگی، اللہ دے نام دی ہو گئی۔ فرمایا او ہمیشہ دا ثواب باقی ہے، او باقی ہے جو اساں اللہ تعالیٰ دے راہ دے دینے ہیں نا جی، تو ایو تا سانو کام آونا ہے نا۔ باقی تا یا ہے کہ اساں کھا لیا ہے پی لیا ہے، بچے پیچھے وراثت ہے انہوں نے جائیداد مل گئی، وہ تو سانو تو کوئی فائدہ نہیں۔ پتہ ہے کل نو جڑا ہے کوئی خیرات کر کے سانو ثواب بخشیں دے ان کے نہیں بخشیں دے، ایسا تو جو کچھ آپ کر کے چلے گئے، پچھلے دا کیا اعتبار ہے آج دوے دیں بول وہیں دیں، بلکہ اسے فوت کیا لے دیں قبرستان ہے بہ کے جائیداداں دی گلاں ہوندیاں پیاں ہوندیاں، او زمین این وڈی ہونی ہے تو این وڈی ہونی ہے، سمجھ آ رہی او اس سمجھ دے رہے امدہ پیا ہے تے نہیں امدہ پیا، اتھائیں قبرستان ہی بول وہیں، اتھائیں پہلے دن ہی بول وہیں۔ کون یاد رکھتا ہے اس واسطے اپنے اچھے عمل خود کر کے جاویے۔ آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اور خرچ کرو۔ فالذین آمنوا، او لوگ جو ایمان لائے ہیں، منکم تواڈے چوں، وانفقوا پھر مال خرچ کیتا اللہ دے راہ وچ، انہاں واسطے لہم اجر کبیر، انہاں واسطے بڑا وڈا اجر ہے اللہ تعالیٰ فرمانے، بہت وڈا اجر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دی ذات ہی وڈا اجر فرما رہے ہیں، وہ کیڑا وڈا اجر ہو سی لہم اجر، انہاں واسطے اجر ہے کبیر بہت وڈا۔ اللہ اکبر ہوندہ نا، اکبر مانا وڈا، کبیر مانا وڈا، وڈا اجر۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول، اور فرمایا تو انہوں کیا ہو گیا ہے کہ تساں اللہ تعالیٰ دی ذات ایمان نہیں لے آمدے، والرسول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک ایمان نہیں لے آمدے، تو انہوں ہو کیا گیا ہے؟ یدعوکم، او تو انہوں بلا رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، اللہ پاک دی ذات دا جڑا ہے حکم آیا ہے تاکہ تساں ایمان لے آؤ اپنے رب تعالیٰ تے، اللہ دے رسول تو انہوں بلائیں دیں تاکہ تساں رب تعالیٰ دی ذات تے ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ تحقیق اللہ پاک تساں سارے کول وعدہ لے چکن، عہد معاہدہ لے چکن، عہد و معاہدہ، ان کنتم مومنین، اگر تساں ایمان رکھ دیو تا۔ اے عہد کیڑے عہد دا ذکر ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس دے اندر عہد الست بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کائنات پیدا کرن تو پہلے نا عالم ارواح دے اندر جلے روحاں ساریاں جمع ہان، تا اللہ سائیں او دے ساریاں روحاں جمع کر کے ایک وعدہ لے آئی۔ اللہ سائیں پوچھے الستُ بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ ساریاں روحاں کو اللہ سائیں پوچھیا، کہ ساریاں روحاں پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ قالوا بلا، قرآن پاک وچ کہ روح آ کے لگیاں قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تساں ساڈے رب ہو۔ ساریاں روحاں اس وقت جواب دیتا ہی، جنہ اے آکھیا ہی نا کہ کیوں نہیں تساں ساڈے رب ہو، اور دنیا چ آ کے مسلمان ہو گئے، ساڈے مسلمان بھی راہ بنے سارے، اور جنہوں نے نعمت کلمے دی دولت ملی ہون ملی ہوئی ہے، آئندہ ملدی راسی مل رہی ہے، یہ سارے ساڈے مسلمان بھائی سب نے جواب دیتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تساں ساڈے رب ہو۔ اور نعوذ باللہ جڑے کافر لوگ ہیں انہاں جواب ہی کوئی نہ دیتا، انہوں نے ایمان ہی دنیا چ نصیب نہیں ہویا، اور آئندہ بھی انہوں نہیں ہونا جنہیں جواب ہی نہ دیتا۔ تو اے او عہد ہے۔ دوسرا عہد یہ بھی آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنا اے اللہ دے نبیوں، سارے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وعدہ لیا کہ میرے نبیوں میں نے آخری نبی بھیجنے تے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تواڈے کول امسن نا تو تساں کہنا لتؤمنن بہ ولتنصرن، وَإِذَا أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، فرمایا میرے رسول ہم سن توڑیاں کتاباں دی توڑی تصدیق کرے سن، آخری نبی ہو سن، لَتُؤْمِنُنَّ تُساں او دے تے ایمان لے آونا اور انہاں دی مدد نصرت کرنی نے، وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ دے سارے نبیاں جڑا ہے نا اے وعدہ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اساں انہیں کرساں، ساری موجودگی توڑے آخری نبی تشریف لایا ہے تو اساں انہاں دی ایمان ہی لے آمساں اور مدد بھی کرساں۔ ساڑھے میرے توڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں،
آپ دی نبوت اور مدد واسطے اللہ تعالیٰ نے نصرت واسطے اللہ نے اپنے نبیوں کو وعدہ لیا. تو اللہ پاک فرما رہے وقت اخذ میثاقکم تاکہ اللہ پاک تواڈے کول میثاق لیا معاہدہ لیا وعدہ لیا ان کنتم مومنین اگر تسا ایمان والے ہو امتی ہو عہد الست بھی داخل ہو گیا کہ الست بربکم دے اندر وعدہ تسا کیتا ہی تو ہن دنیا چاہ کے کہ کرو بھلا ایمان لے آؤ. والذی ینزل علی عبدی فرمایا اللہ پاک وہ ذات ہے ینزل علی عبدی جن نازل کیتا اپنے بندے تے اپنے محبوب جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تے نازل کیتا آیات بینات واضح آیات قرآن پاک دی واضح آیات لیخرجکم تاکہ تانوں اللہ پاک کڈن من الظلمات الی النور اندھیرے ہیں چ روشنی دی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ اور تحقیق اللہ پاک تو تھے البتہ بڑا مہربان ذات ہے رحیم رحم کرن والی ذات ہے. اللہ پاک کیڑے مہربان ہیں اے جس طرح مطلب اللہ تعالیٰ دی طرفوں اللہ والیاں نو الہام ہوندا نا چونکہ ہن وہی تو بند ہے وہی دا دروازہ تا بند ہے نا نبوت دا دروازہ جو بند ہے وہی بند ہے لیکن الہام اللہ والے تو رہنے نا اللہ دے پیارے اولیاء اللہ رہنے قیامت تک رہنے اور او الہام ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ دے پیارے نو یہ الہام ہویا کہ یہ جڑا کرونا مرض آئی ہے نا یہ 4 کروڑ بندہ دنیا تو جاؤن آئی کتنا 4 کروڑ لیکن اللہ پاک دا کرم ویکو کچھ لگے گئے اور کچھ نو اللہ تعالیٰ ہون بچا کے جانوراں تے مصیبت پا دی تھی یہ جڑی بیماری آئی جانوراں تے چلو جانوراں تے پا کے اللہ پاک جانا بچا رہے ہیں موڑی اللہ تعالیٰ دا کیڑے کرم جانور تو پھر بن نہیں ویندے مال تو بن ویندا ہے جانا نہیں نہ بن دیا جان کوئی آونی دنیا مال تے اللہ پاک پا کے چھوٹی مصیبت پا کے وڈی تو بچا لیں گے. اللہ پاک دا کرم کیڑا ہے کتنی رحمت ہے کیڑا کرم ہے مال بن ویندا جان نہیں آمدی. پھر جس طرح ایک واقعہ موجود ہے نا کہ ایک اللہ والے جا رہے ہیں انہوں دا بھئی وہ گھروں نکلے نا تو انہوں سر درد ہو گیا بھئی اتنے کوئی چوٹ آ گئی دروازے چوں نکل دیا گھر بہ گئے اور دوسرے دن پتہ چلے بھئی انہوں دے رستے تے نا ایک دشمن موجود ہے انہوں دے جان دا دشمن موجود ہے. اللہ پاک نے انہوں دی سر چوٹ لوا کے نا انہوں گھر بہا کے انہوں دی جان بچا لی کیونکہ اگر چلے ونجے نا وہ مار دے بیار سے چھوٹی مصیبت آئی ہے وڈی تو اللہ پاک نے بچا لیا سمجھ اے اللہ پاک دا کرم ہے اے اس دی مہربانی اس ذات دی چھوٹی مصیبت دے کے وڈی تو بچا لے اے اس دا کرم ہے. دعائیں منگنی چاہیے اللہ تعالیٰ چھوٹیاں تو ہی بچائے چھوٹی تو ہی بچائے ہر مصیبت تو دکھ تو تکلیف تو بچائے لیکن ہے کہ اللہ پاک دا کرم کیڑا ہے او دی رحمت کیڑی او دا فضل کیڑا ہے اور اے اللہ پاک دی حکمت او آپ ذات جان دی وحدہ لا شریک رب ساڈا سونا اللہ تعالیٰ تے اللہ پاک ایڈے مہربان ہیں. فرمایا ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم تحقیق اللہ تعالیٰ تو تے البتہ بڑے مہربان ہیں رحیم رحم کرن والی ذات ہے اللہ پاک. وما لکم اور تانوں کیا ہو گیا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ اللہ دے راہ تسا مال نہیں خرچ کریں دے تانوں ہو کیا گیا ہے اللہ پاک فرمائے وللہ میراث السماوات والارض اللہ تعالیٰ دی ہی آسمان زمین دی میراث ہے اللہ پاک دی اے میراث کہیں دیئے وراثت اے اللہ پاک دی کیونکہ اللہ پاک ہی تو مالک ہیں. اور لا یستوی منکم توڑے چو برابر نہیں ہیں من انفقا جنہ خرچ کیتا من قبل الفتح فتح مکہ تو پہلے وقاتل اور جہاد کیتا برابر نہیں ہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے 2 قسم دے طبقیاں دا ذکر فرمایا اس آیت مبارکہ سے. بعض صحابہ اوہان جنہیں فتح مکہ تو پہلے مال بھی خرچ کیتا اور جہاد ہی کیتا بعض او صحابہ جنہیں فتح مکہ تو بعد مال بھی خرچ کیتا اور جہاد ہی کیتا. فرمایا برابر نہیں ہیں درجے وکھرے وکھرے انہاں دے درجے زیادہ ہیں جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کیتا. او دی وجہ کیا آئی وجہ یہ آئی کہ اس وقت کمزوری دے حالات آن صحابہ کرام بھی تھوڑے ہان اور جنگی ساز و سامان بھی تھوڑا آئی کافر مشرک زیادہ ہاں تکلیفاں زیادہ دین دے ہاں اسلام قبول کرن تے. اس زمانے دے وچ جس وقت اجے اسلام نو ایڈی طاقت نہ آئی اس دور دے وچ جے کلمہ پڑھیا مصیبتاں جھیلیاں مال تھوڑا ہوندا ہی پھر بھی خرچ کیتا اللہ دے محبوب دے آرڈر تے
جہاد کیتا فرمایا انہاں دا درجہ سب تو زیادہ ہے، انہاں دا زیادہ درجہ ہے۔ اور انہاں تو بعد جڑے فتح مکہ تو بعد اس وقت ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا کہ پھر تو فوج در فوج صحابہ کرام آ گئے اسلام دے اندر، اور اس تو بعد مال خرچ کرنا جہاد کرنا تھوڑا آسان ہو گیا، بھائی زیادہ مال آ گئے، دولت آ گئی، نفری زیادہ ہو گئی صحابہ کرام دی، تو ایک قسم دا نا او کم مجاہدہ ہو گیا۔ پہلے صحابہ کرام دا زیادہ مجاہدہ ہے، اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا انہاں دا اجر بھی زیادہ ہے، انہاں دا مقام بھی بڑا ہے، انہاں دا اجر بھی بڑا ہے۔ لیکن فتح مکہ تو بعد والے صحابہ کرام دا بھی مقام بڑے ہیں، لیکن انہاں دے نالوں گھٹ ہے۔ لا یستوی منکم من انفقا، فرمایا برابر نہیں ان تواڈے چوں میرے محبوب دے صحابہ، من انفقا جنہیں خرچ کیتا، من قبل الفتح فتح مکہ تو قبل، وقاتل اور جہاد کیتا، اولئک اعظم درجتاً، فرمایا کہ اے سارا کیا اے بڑا ہے درجے دے حساب نال، بڑا بلند درجہ نہیں نہ دے، اعظم من الذین انفقوا من بعد، انہاں دا درجہ بڑا ہے انہاں تو انفقوا من بعد جنہاں بعدش خرچ کیتا، وقاتلوا اور جہاد کیتا بعدش کیتا، انہاں دے نال انہاں دا درجہ بڑا ہے۔ لیکن اس دے نال فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے دے سارے صحابہ وعد اللہ الحسنہ، اللہ پاک نے انہاں دی واسطے جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان ہے اس آیت مبارکہ چ، شان کیا ہے کہ عقیدہ رکھنے نے وَكُلًّا، کلن مانا کل، اردو دے چی کل استعمال ہوتا ہے، عربی چی قرآن پاک چی کل آ رہے، وَكُلًّا سارے دے سارے وعد اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے الحسنہ ان صحابہ کرام نال، حسنہ دا جنت دا اور مغفرت دا، بخشش دا اور جنت دا وعدہ ہے۔ اس واسطے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، اے ہمیشہ عقیدہ رکھنا پمسی، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، سب دی بخشش ہے۔ اگر بشری تقاضے دے مطابق انہاں دے کل گناہ ہوئن، جس طرح کے احادیث چی بعض واقعات ہیں، سیرت دی کتابیں چی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں دے او گناہ دنیا چ معاف کر کے اٹھایا ہے، دنیا تو انہاں دے گناہ معاف کر کے اللہ پاک نے اٹھایا ہے۔ یعنی صحابہ کرام معصوم نہ ہیں، لیکن ہے کہ محفوظ ہیں، دنیا تو اللہ پاک نے انہوں نے دھو کے پاک کر کے صاف کر کے اور گناہ معاف کر کے دنیا تو اٹھایا، لہذا سارے صحابہ کرام جنتی۔ یہ پوری امت دا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت، اور پوری امت دا اجماعی عقیدہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبارت نقل فرمائی، علامہ ابن حزم نے نقل فرمائی اس آیت مبارک دے تحت، اور اسی طریقے نال باقی کتابیں چی سب نے علماء نے 14 صدیاں دے علماء نے یہ نقل کیتا ہے کہ سارے صحابہ کرام دے متعلق عقیدہ رکھنا پمسی کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سب دی بخشش ہے، سب نال اللہ پاک نے جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ یہ عقیدہ اساں پوری امت نو رکھنا پمسی، قرآن پاک دا عقیدہ دیتے۔ اور باقی رہی یہ گل کہ صحابہ کرام دی آپس سے جنگاں ہوئیاں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، صحابہ کرام دی آپس سے جنگاں ہوئی ہیں، تو علماء نے نقل کیتا ہے کہ او دے وچ کے کرنا ہے، بلا خاموش رہنا ہے، سکوت کرنا ہے۔ اسانو کوئی اس چیز دی اجازت نہیں کہ اساں انہاں دے ذکر کر بوائیں بھئی جنگاں ہوئیاں، اساں امت بھئی عام اسانو کوئی اس چیز دا اجازت نہیں، اسانو میں تساں جس طرح بیٹھے ہیں کہ اساں انہاں دی جنگاں دا ذکر کر بوائیں، صحابہ کرام پہ جنگاں ہوئیاں، سب صحابہ جنتی ہیں۔ او دے وچ اگر یہ اجتہاد رائے دے وچ ہو گیا اختلاف اجتہاد دے وچ، اور مجتہد رائے دے وچ اختلاف ہو ہی جاوے تو جدے رائے درست ہوندی دو اجر ملتے، تو جتے رائے چ اگر کوئی خطا رہ جاوے تو اتنے مجتہد نوں مڑ بھی ایک اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام دا آپس سے رائے دا اختلاف آئی، جدے رائے درست آئی ادھے 2 اجر ملے، جدے رائے ٹھیک نہ ایک اجر پھر بھی ملے ہے، کیونکہ صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، اجر پھر بھی ایک ملے ہے۔ جدے رائے اجتہاد درست آئی 2 اجر ملے، اور جنہیں صحابہ کرام دے وچ رائے یا اجتہاد کمی ہے اتنے پھر بھی ایک اجر مل گیا انہوں۔ اسانو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو غالباً پوچھا گیا، جڑے جی سائیں اے دسو، یا بعد کسے جڑے نا اللہ والے کو پوچھا گیا تساں اے دسو جی جڑی جنگاں ہوئیاں صحابہ کرام دیاں آپس سے، انہاں دا کیا بن سی جی، کہ بنیا؟ انہاں فرمایا کہ اساں انہاں جنگاں دے وچ جنے ہاسے کئی نہ شامل کئی نہ سے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی یہ گل کہ اللہ تعالیٰ ساڑی کو پوچھنا کوئی نہیں،
کہ میرے بندے دسو بھائی صحابہ کرام دی جو جنگاں ہوئیاں تسا دسو، اس چیز دا ساڈے کو سوال کوئی نہیں ہونا، نہ قبر چ ہونا ہے نہ آخرت چ ہونا ہے۔ جدو اسا جنگا چ ہاسے کہیں نہ ساڈے کول سوال ہی نہیں ہونا، تو اس قسم دا سوال تینوں کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں فرمایا، انہوں روک دی تو نے فرمایا نے اے صحابہ کرام دا معاملہ ہے تے اللہ تعالیٰ دا معاملہ ہے، تے اے سانو قرآن نے عقیدہ دیتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سب دی بخشش ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی اللہ پاک نے سوال کوئی نہیں کرنا بھئی تسا اے ہی دسو بھئی جنگاں ہوئیاں تے کیویں ہوئیاں تے کس طرح ہوئیاں، نہ۔ تو لہٰذا اساں بیٹھے بیٹھے نا بھئی تھڑے ہیں تے شروع کر بانے ہیں جی جنگاں ہوئیاں تے علم ہی نہیں ہوتا سا، نہ مینوں نہ تانوں، لیکن ہے کہ اساں نعوذ باللہ صحابہ کرام تے جڑا ہے اگر کوئی ود گھٹ آنکھ باندھے تو توبہ کرے، استغفار کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح نہیں، صحابہ کرام دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور نعوذ باللہ اگر کوئی تبرہ بازی کرے تو ملعون ہو سی، او دے کول آخرت دے دیونے دار اور قبر دا بھی دیونے دار ہو سی۔ یہ عقیدہ نظریہ رکھنا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سب دی بخشش ہے، سب نو اللہ تعالیٰ انہاں دے گناہ معاف کر کے دنیا تو اٹھایا ہے، اور باقی کوئی اجازت نہیں ہے اس چیز دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا سارے دے سارے صحابہ وعد اللہ الحسنى، ایک قرآن پاک کے چاہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب دے سب وعد اللہ الحسنى، اللہ پاک نے انہاں دی واسطے حسنہ جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تسا عمل کر رہے ہو خبیر، اس دی خبر رکھنے والی ذات ہے۔ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساڑھے مشائخ فرمائے دے محبت دا حصہ ہے، آپ نال محبت ایمان دی نشانی ہے نا، فرمایا اپنے والدین نالو، اپنے آپ نال، بچے نالو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جب تک زیادہ محبت نہ اسی کامل ایمان نہیں ہے۔ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دی جز اے کہ آپ دے صحابہ نال محبت رکھی ہے، صحابہ کرام نال محبت رکھنا ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا حصہ ہے، جزو ایمان ہے، جزو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ایک بندہ صحابہ کرام نال محبت نہیں رکھدا تو او دے ایمان ادھورا ہے، گویا ایمان کامل نہیں ہے اس دا۔ کامل ایمان بن سی کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے نال بھی محبت رکھ سی گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے دے سارا ہیں کہ اللہ پاک نے انہاں واسطے حسنہ دا وعدہ کیتا ہے۔ درجے اپنے اپنے، جس طرح پہلے آ گئی ہے تفسیر ہے کہ درجے اپنے اپنے، لیکن ہے کہ جنتی سب ہیں، بخشش سب دی ہے، اور وعد اللہ الحسنہ، یہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس جماعت ہے، آپ دے مقدس شاگردن اور بلا واسطہ شاگردن، جنہیں ایمان دی حالت میرے توڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا مقام دیتا ہے پھر۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پاک جو تسا عمل کر رہے ہو انہاں دی خبر رکھنے والی ذات ہے، خبر رکھ دی اللہ پاک دی ذات۔ اس واسطے ہمیشہ جڑا ہے یہ خیال رکھنا ہے، مشاجرات صحابہ کرام یعنی انہاں دی لڑائیاں دا آپس سے بیعت تذکرے نہیں کرنے، بلکہ امام علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن خلدون دے اندر جڑا نقل کیتا ہے کہ اگر تاریخ پڑھو نا، تاریخ دے متعلق اصول یاد رکھو ہمیشہ، تاریخ اسلامی پڑھنا چاہو تو اس تاریخ دا اصول اے ہمیشہ کہ اگر تاریخی گل دے وچ صحابہ کرام دی عزت دا ذکر آوے، انہاں دے ادب دا ذکر آوے، شان دا ذکر آوے، او گل لے لو، تاریخ دی گل لے لو۔ اگر جس گل دے اندر تاریخی گل دے اندر صحابہ کرام تے نقص آ رہا ہے، اعتراض آ رہا ہے، گل بات ہو رہی ہے، تانو تشنیع آ رہی، اس نو رد کر دیو، اس نو چھوڑ دیو، رد کر دیو، اس نو پڑھو نہ کوئی غلط ہے، اے غلط ہے۔ بس تاریخ پڑھن دا اصول انہوں نے لکھیا ہے، ہمیشہ جدو تاریخ پڑھو او دے ویکھو صحابہ کرام دی شان دا ذکر آ رہا ہے تو پھر او تاریخی گل لے لو، اگر نہیں آ رہا تو پھر اس نو تاریخ ہی ہے نا، قرآن حدیث سے نہیں ہے، قرآن حدیث سے ایمان رکھنا ضروری ہے، تو تاریخ سے ایمان رکھنا تو کوئی نہیں نا۔ اس واسطے جو تاریخ صحیح ہے، جڑی صحابہ کرام دی عزت ودا رہی ہے، عزت شان دا ذکر کر رہی ہے، وہ تاریخی گل لے لو، ورنہ اس نو رد کر دو۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تانوں قرآن پاک دے مضامین سمجھ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے نال بھی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ دی آل نال کامل محبت نصیب فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے نال کامل محبت کامل نصیب رکھے اور ادب نصیب رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الہ العالمین اساں سارے دی پوری امت دی نماز قبول فرما، 5 ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما، شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے کلام قرآن پاک دے ہمیشہ کثرت دینا تلاوت دی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے کثرت دینا درود شریف پڑھن دی توفیق مرحمت فرما، تمام بیماروں نوں شفا کامل عاجل عطا فرما، اپنی ذات دے حقوق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاؤں دی توفیق مرحمت فرما، اپنے یا اللہ تعالیٰ اپنی ذات دی محبت اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشق آپ دی اہل البیت دی محبت صحابہ کرام دی محبت اولیاء کرام دا ادب احترام نصیب فرما نصیب رکھ، سانو با ادب بنا با ادب رکھ، زندہ رکھ دین اسلام تے زندہ رکھ دنیا تجابی خاتمہ بالایمان نصیب فرماونا۔ الہ العالمین جس وقت اساں دنیا تجابی ساڑیاں زبانہ تے کلمہ طیبہ جاری فرماونا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔